الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن واولئک هم المہتدون. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حاضرین، انسانی زندگی میں ایمان کے مضبوط اور مستحکم ہونے اور ایمان کی سچائی کو جانچنے اور پرکھنے کے تین بنیادیں ہیں. سب سے پہلی چیز رسالت، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے جانے والے انبیاء علیہ السلام کو سچا جاننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کے اس سلسلے کے اختتام کو حق اور سچ ماننا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد ان کو آخری نبی ماننا اور اس بات کا اقرار کرنا کہ آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا. دوسری چیز آخرت، یعنی انسان کو اللہ نے دنیا کے اندر جو بھیجا ہے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے، یہ دیکھنے اور جانچنے اور پرکھنے کے لیے بھیجا ہے کہ کون اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، کون اس کے حکموں کا پابند رہتا ہے، کون اس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتا ہے. اور آخرت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جانا، اس بات کا وہ اقرار کریں، خدا کے سامنے جواب دہی کا یقین اسے ہو، اس کا یہ احساس ہمیشہ رہے کہ مجھے مرنا ہے اور اپنے تمام اچھے اور برے اعمال کا حساب دینا ہے. میرے اچھے اعمال کے مطابق مجھے جنت میں داخلہ ملے گا اور برے اعمال کی پاداش میں خدا کے احکامات کو نہ ماننے کی صورت میں مرنے کے بعد میری آخرت برباد ہو جائے گی، جنت سے محروم رہوں گا. تیسری چیز جو انسان کے ایمان کو جانچنے اور پرکھنے کی ہے وہ توحید ہے. توحید پر ہی یہ جو دو چیزیں میں نے شروع میں بیان کی ہیں اسی پر اس کی گویا بنیاد ہے. انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، جیسا کہ سورہ اخلاص میں فرمایا گیا ہے: قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ یکتا ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا ہوا احکم الحاکمین، اللہ حاکم مطلق ہے، فرما روائی اسی کو زیب دیتی ہے، حکم دینا اسی کا شیوا ہے، اور بندوں سے فرما برداری اور غلامی کروانا یہ اللہ تعالیٰ ہی کو زیب دیتا ہے. اس بات کا اقرار بندہ کرے کہ دنیا کی کوئی طاقت اگر مجھے نفع پہنچانا چاہے اور خدا نے نفع میرے مقدر میں نہیں لکھا ہے تو پوری دنیا اور اس کی طاقتیں مل کر مجھے نفع نہیں پہنچا سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی تلقین کی اور گویا اس واقعے کے ذریعے سے پوری امت کو اس بات کی طرف رہنمائی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ حاکم مطلق ہے، دنیا کے اندر اسی کا حکم چلتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی: وَلَمِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ.
کہ اگر ساری انسانیت، دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کے سارے حکمراں یہ تمام مل کر تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور یہی انسانیت، یہی حکمراں، دنیا کی یہ طاقتیں، دنیا کے اقتدار والے لوگ یہ تمام مل جائیں اور جمع ہو جائیں اور اس بات پر اتفاق کر لیں کہ تجھے کسی چیز کے ذریعے سے نقصان پہنچانا ہے، خدا کی قسم وہ تجھے کسی چیز کا نقصان نہیں پہنچا سکتے الا ما قد كتب اللہ لک، سوائے اس چیز کے جو اللہ نے تیرے لیے نقصان دہ لکھ دی ہوں۔ یہ یقین انسان کے اندر آ جائے گویا وہ توحید پرست ہیں۔ اس بات کا اگر وہ اقرار کر لے کہ دنیا کے اندر حکم اگر کسی کا چلنا ہے تو وہ اللہ کا حکم چلتا ہے، دنیا کے اندر چاہے کتنے ہی لوگ حکمراں بنے بیٹھے ہوں، دنیا کے اندر چاہے کوئی اپنی خدائی کا اعلان کر رہا ہو اور ظاہری طور پر وہ یہ ثابت کر رہا ہو کہ وہ خدا کے احکام میں دخل اندازی کر سکتا ہے، لیکن ایک موحد جو توحید پرست انسان ہوتا ہے وہ اس کے بہکاوے میں کسی صورت نہیں آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جب وہ نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے وہاں توحید کا اقرار کیا، اس وقت اس شخص نے جو اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، بادشاہی اس کی تھی، حکمرانی اس کی تھی، دنیا پر تسلط اس کا تھا، ظاہری اسباب اور طاقتیں اس کے پاس تھی، اس نے کہا کہ جس اللہ کو تو مانتا ہے اس کی کوئی قدرت مجھے بتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اس اللہ کو مانتا ہوں جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے دو لوگوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو زندگی دے دی، اس کو زندہ چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ انا احیی و امید، کہ دیکھ میں بھی زندہ چھوڑ سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، توحید پرست تھے، خدا پر یقین تھا، خدا کی طرف سے فوراً الہام ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جو جواب نکلا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدائی کے دعوے میں سچا ہے تو اسے مغرب سے لے کر آ۔ تو وہ شخص جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، جسے اپنی سلطنت اور حکمرانی اور اقتدار پر بڑا گھمنڈ اور غرور تھا، شرمندہ ہو گیا اور پشیمان ہو گیا۔ تو محترم عزیزو، جو موحد ہوتا ہے، جو شخص توحید پرست ہوتا ہے، اس کی زندگی پر اس توحید کے کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر لوگ امن کے متلاشی ہیں، امن تلاش کرنا چاہتے ہیں، دسیوں تنظیمیں دنیا بنا رہی ہیں کہ جو امن قائم کریں، لیکن ان کا امن گویا ایک جھاگ ہے، جس طرح پانی کے اوپر ایک فیس آ جاتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ان تنظیموں کے بنائے ہوئے قوانین کی امن کے علمبردار اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بتانے کی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ توحید پرست نہیں ہے۔ کئی تنظیمیں قائم ہوئیں اور بکھر گئیں، کئی تنظیمیں قائم ہوئیں، ان کے درمیان اختلاف ہوا اور امن کو تلاش کرتے کرتے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر انہیں اس بات کا پتہ ہو اور وہ اس بات کو سچے دل سے مان لیں کہ اگر ہم امن چاہتے ہیں تو ہمیں سچے اور پکے موحد بننا ہوگا، توحید پرست ہمیں بننا ہوگا۔ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن واولئک هم المہتدون۔ توحید پرست انسان کی زندگی پر وحدانیت کا اقرار کرنے کے نتیجے میں جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اور جو فوائد و ثمرات اس کو ملتے ہیں، اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور شرک سے اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کرتے ہیں، گندا نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے امن و امان ہے۔ دنیا میں بھی انہیں امن حاصل ہوگا، حفاظت حاصل ہوگی، سکون و اطمینان حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی وہ راہیاب اور کامیاب ہوگے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ محترم عزیزو، یہ دو بڑے انعامات کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے ایمان لانے کے نتیجے میں اور توحید پرست بننے کے نتیجے میں۔ اس کے علاوہ بھی قرآنی آیات کے ذریعے سے
بہت سارے ثمرات توحید کو مان لینے کے نتیجے میں، اس کا اقرار کر لینے کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اگر آپ واقعات دیکھیں، قرآن اس سے بھرا پڑا ہے، احادیث نبویہ اس سے بھری پڑی ہیں، سیرت کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ توحید پرست ہوتے ہیں، اپنے ایمانی دعوے میں سچے ہوتے ہیں، شرک جو ہے ان کی زندگیوں کے سامنے پھڑکتا بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اور تمہارے مقابلے کے لیے، تمہیں شکست دینے کے لیے، تمہیں ہرانے کے لیے ایک جگہ جمع ہو چکے ہیں، تو یہ بات ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، اس کے ذریعے سے وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اس کی توحید کا اقرار کر کے، اس کی رسالت، اس کے نبیوں کی رسالت کا اقرار کر کے، آخرت کو مان کر سچے اور پکے مومن بننے کے نتیجے میں جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ آج آپ حالات دیکھیں، اگر چھوٹی موٹی یہ پارٹیاں سیاسی اعتبار سے ہی اگر آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری پارٹیاں اگر کسی پارٹی کو ہرانے کے لیے یکجا ہو جائیں تو راتوں کی نیندیں غائب ہو جاتی ہیں۔ لوگ مقابلے سے پہلے ہی، انتخابات سے پہلے ہی اپنی شکست کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن ایک توحید پرست انسان وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا جمع ہونا، لوگوں کا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے یکجا ہونا اور متحد ہونا اسے خوف زدہ نہیں کرتا ہے، اسے غمگین نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کے لیے منصوبہ بناتا ہے اور کوشش کرتا ہے، اور نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے سرخروئی اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو محترم عزیزوں، سچے اور پکے توحید پرست بننے کے نتیجے میں دنیا کے اندر بھی خوف ختم ہوگا اور آخرت میں بھی خوف ختم ہوگا، دنیا کے اندر کے غموں سے نجات حاصل ہوگی اور اخروی غموں سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ تو یہ تیسرا فائدہ جو توحید پرست بننے کے نتیجے میں موحد کو حاصل ہوتا ہے، توحید پرست انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ جو موحد کو اور توحید پرست انسان کو حاصل ہوتا ہے، وہ اتحاد ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ سماجی اور معاشرتی طور پر ایک بڑا فائدہ جو ہے حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ایک کوئی غلام ایسا ہے جس کے کئی آقا ہوں، کئی آقا ہونے کے نتیجے میں وہ شخص جو ہے اپنے آقا کو، کسی ایک آقا کو بھی خوش نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن جس شخص کا آقا ایک ہو، اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ اسے کس طرح سے خوش کرے گا، وہ اس کی فرما برداری کر کے اسے خوش کرے گا، وہ اس کے حکم کو مان کر اسے خوش کرے گا۔ اور جس شخص کے ایک سے زیادہ آقا ہو، وہ اپنے کسی ایک آقا کو بھی خوش نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ایک اسے دائیں طرف جانے کا حکم دے گا تو دوسرا بائیں طرف کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دے گا۔ اگر وہ دائیں والے کو خوش کرنا چاہے تو بایاں والا اس سے ناراض ہے۔ تو محترم عزیزو، توحید پرست انسان کو ایک فائدہ جو حاصل ہوتا ہے وہ اپنے خدا کو خوش رکھتا ہے، اور اتحاد و اتفاق معاشرتی اور سماجی طور پر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ آج ضرورت ہے اتحاد و اتفاق کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر بہت کم تعداد میں ہیں، اور اتحاد اگر ہم کر بھی لیں، کسی ایک قائد پر اگر ہم متفق ہو بھی جائیں تو ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ غلط بات ہے اور غلط سوچ ہے۔ محترم عزیزوں، اگر ہم متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں کسی ایک قائد اور لیڈر پر، تو اس ملک کے اندر جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہاں کی سیاسی پوزیشن کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں، یہاں کی راجنیتی کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ نے گزشتہ میں بھی دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں نے ایک معمولی سا اتحاد کی ایک جھلک دکھلائی، اور اس جھلک کے نتیجے میں زعفرانی پارٹیوں کو اور ایسی پارٹیاں جو اس ملک میں مسلمانوں کی دشمن جانی جاتی ہے بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ تو متحد ہو جائیں گے، توحید کے نتیجے میں اتحاد ہمیں نصیب ہوگا، اور متحد ہونے کے نتیجے میں جو فوائد ہمیں دنیاوی طور پر ملے گے وہ بھی جو ہے بڑے فوائد ہیں۔
मोहतरम अजीज व तौहीद परस्त इंसान को एक फ़ायदा इस्तिक़ामत व बहादुरी का नसीब होता है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम जब हूद अलैहिस्सलाम को सताने लगी और परेशान करने लगी और मुल्क से, बस्ती और कस्बे से जो है बाहर निकालने की बातें होने लगी, कत्ल के मंसूबे बनाए जाने लगे, उस वक्त जो है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बड़ी प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि तुम अपनी चालबाजियों के साथ चाल चलो और मुझे एक सेकंड की भी मोहलत न दो। मेरा इस बात पर यकीन है कि मेरा खुदा मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मेरा ये अकीदा है कि खुदा के ना चाहते हुए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। अगर तुम मेरे खिलाफ कितने ही मंसूबे बनाओ, कितनी ही चालें और साजिशें रचो, मुझे तुम कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। और खुद अल्लाह ताला ने भी इस बात का ऐलान किया है कुरान पाक में कि अल्लाह की तरफ से अगर कोई नुकसान पहुंचना चाहे तुम्हें, तो फिर उस नुकसान को कोई तुमसे दूर नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। और अगर अल्लाह तुम्हें कोई भलाई पहुंचाना चाहे तो फिर तुम्हारी उस भलाई को और तुम्हारे लिए उस खैर को तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता है अल्लाह के अलावा। तो मोहतरम अजीज़ो, इस्तिक़ामत इसके ज़रिए से नसीब होती है, तौहीद के ज़रिए से इस्तिक़ामत नसीब होती है, बहादुरी नसीब होती है, बेबाकी नसीब होती है। तो अगर हम इन हालात को तब्दील करना चाहते हैं, अपने आप को इस्तिक़ामत वाला बनाना चाहते हैं, बहादुर बनाना चाहते हैं, मुत्तहिद बनाना चाहते हैं, बातिल के सामने डट जाने वाला बनाना चाहते हैं, तो हमें खालिस तौहीद पर अमल करना होगा। और खालिस तौहीद यही है कि हम ज़बान से जिस बात का इकरार कर रहे हैं कि खुदा एक है, दुनिया के अंदर उसी का हुक्म चलेगा, हम उस बात का अपने आमाल, अपने अफ़आल और अपने दिल के ज़रिए से भी इकरार करें। ये ना हो कि हम ज़बानी दावे तो कर रहे हो खुदा की तौहीद के, लेकिन हम हुक्म मानते हो अपने दिलों का, हम हुक्म मानते हो अपनी ख्वाहिशात का, हम हुक्म मानते हो अपने माँ बापों का, हम हुक्म मानते हो अपने बीवी बच्चों का गलत कामों में। तो मोहतरम अजीज़ो, ये तौहीद नहीं है, ये तौहीद परस्ती की अलामत नहीं है। अगर हम सच्चे और पक्के मुआहिद बनना चाहते हैं तो जिस बात का ज़बान से इकरार कर दिया है, उस बात का अपने आमाल और अफ़आल के ज़रिए से भी इकरार कीजिए। खुदा ने हमें नमाजों का हुक्म दिया है। अब नमाज का अगर वक्त हो जाता है तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जिस हाल में हो, हम नमाज की तैयारी के लिए फ़ौरन जो है तैयार हो जाएं, नमाज की अदायगी के लिए तैयार हो जाएं। खुदा ने हमें माल दिया है और हमें ये हुक्म दिया है कि इस माल की तुम्हें ज़कात निकालनी है। तो चाहे हम पर कितनी ही परेशानियां आ जाए, हम ज़कात को छोड़ने वाले न बने। हज खुदा ने हम पर फर्ज किया है, ये खुदा का हुक्म है और खुदाई हुक्म है, लिहाजा हम पर अगर हज फर्ज हो जाता है तो हम उसको अदा न करने के लिए हीले और बहाने तलाश न करें। मोहतरम अजीज़ो, अगर इस तरह का मामला हो तो हम एक सच्चे और पक्के तौहीद परस्त इंसान बन सकते हैं और फिर वो फ़वाइद जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं, वो फ़वाइद हमें हासिल होंगे और उसके ज़रिए से हमारी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए, सही मानों में दीन इस्लाम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।